اچھا ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے آج کل سنا ہوگا سارے بولتے ہیں جی کہ آؤٹ آف دا باکس سوچو، ایسے ہی ہوتا نا، کیا کہتے ہیں آؤٹ آف دا باکس سوچو. تو مجھے بتائیں کہ کیا از اٹ پاسبل کہ کوئی بندہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں آج آپ کو ایک پتہ ہی بات کرتا ہوں، انسان خود سے، انسان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکے. اس چیز کو ہم مان لیں. آئی ریپیٹ، انسان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکے، لیکن انسان کا ایک ذات سے کنیکشن ہے، وہ اس کو آئیڈیا دیتا ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، جب کسی انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جائے نا تو وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنا شروع کرتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، باکس سے باہر، ان کو آئیڈیاز باکس سے باہر کے آتے ہیں. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس باکس کے اندر رہتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس باکس کے اندر کے بھی اندر رہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ ایک عام بندہ ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ کفر کی انتہا پہ سمپل لائف گزار رہا ہے، وہ باکس کے اندر ہی ہے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے. تیسری کیٹیگری کا بندہ وہ ہے جو کرپشن کریٹ کرتا ہے، اس کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ شیطان. اور جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ناؤ کوشچن از، میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز کیسے ہیں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک پیرامڈ بنا کے دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان. سب سے پہلے آپ کے پاس کون ہے؟ پھر آپ نے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ والدین کے بعد آپ نے کن کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں مسکینوں کے ساتھ، پھر لوگوں سامنے اس نے اخلاق سے بات کرنی ہے. جب آپ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے نا تو آپ کے دل میں لوگوں کے لیے درد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے دیکھیں والدین کے ساتھ احسان کرو کا کیا مطلب ہے؟ سوچیں ذرا، والدین کے ساتھ احسان کرو اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اگر آپ کی والدہ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں تو آپ کیا احسان کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہیلپ آؤٹ کریں. واؤ، اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ دیکھیں ماما برتن میں دھو دوں. اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ پاس کھڑے رہیں، ماما گرمی تو نہیں لگ رہی، پنکھی چلا دوں، یا ماما کوئی چیز چاہیے میں پکڑا دوں. تو یہ چیز کیوں، یہ آئیڈیاز کیوں آ رہے ہیں آپ کے اندر؟ کیونکہ آپ والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. آپ کے دل میں درد ہے کہ میری ماں گرمی میں کھانا پکا رہی ہے میرے لیے، اب آپ کو آئیڈیاز آنا شروع ہو رہے ہیں میں ان کی ہیلپ کی. یہ وہ آئیڈیا آپ کو خود ہی کلک ہونا شروع ہو جائے گا آؤٹ آف دا باکس. بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، لیٹ سپوز آپ کے چچا تائے ہیں. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ ان کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیٹ سے دادا ابو ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے وہ بیڈ سے اتر رہے ہیں، تو جیسے وہ بیڈ سے اتر رہے ہیں اور آپ کے دل میں درد ہے کہ بزرگ ہیں، تو آپ فوراً ان کی چپل سیدھی کر دیں گے. یہ جو چپل سیدھی کرنے کا آئیڈیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے دیا نا، آؤٹ آف دا باکس دیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیا کیوں دیا آپ کو؟ کیونکہ آپ کے دل میں درد ہے کہ میرے دادا ابو اترے ہیں تو کمفرٹیبلی اترے ہیں. تو جب آپ وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی، جب آپ یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کریں گے، جیسے اگر آپ کے دل میں درد ہے کہ میں اے سی میں بیٹھا ہوں لیکن یہ غریب لوگ بیچارے باہر مزدوری کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی کیا آئیڈیا آئے گا؟ کون بتائے گا کیا آئیڈیا آئے گا؟ جی وہ کیوں نہ میں ٹھنڈا پانی پلا دوں ان کو لے جا کے. اور کیا آئیڈیا آ رہا ہے؟ سوچو سوچو، آئے گا آئیڈیا. تھوڑی سی بریک دے دیں، ریسٹ کر لیں، ان کے ورکنگ آورس کم کر دیں. کیونکہ جب میں خود اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں تو ان کو بھی ریلیکس کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی کی پین لینا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں کیا آنا شروع کریں گے؟ آئیڈیاز. اگر آپ کے دل میں یہ والی درد نہیں ہے والدین کے احسان کرنا تو پھر آئیڈیاز بھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. تو ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی وقولوا للناس حسنا. جب آپ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینا شروع کر دیں گے؟ آئیڈیاز. اب ایک اور بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہسٹری میں آپ پڑھ لیں، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا جب جو عرب تھے وہ انتہائی جہالت میں تھے. پڑھا ہوا نا ہم نے. اب وہ انتہائی جہالت میں کیا تھی؟ بت پرستی تھی، عورتوں کی کوئی ویلیوز نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، بیواؤں کو بھیڑوں جیسے مویشی نہیں ہوتے بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جاتا تھا، لوگوں کی پراپرٹیاں پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا. مطلب کوئی بھی رول آف لا وہاں پہ نہیں تھا، بلا وجہ لڑائیاں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نا درد تھا
حضور کہتے تھے یار یہ والدین کا احترام کیوں نہیں کرتے، یہ رشتہ داروں کا احترام کیوں نہیں کرتے، یہ یتیموں مسکینوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے، یہ بیواؤں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ چونکہ وہ دل تھا، درد تھا آپ کے دل میں، تو اس درد کو لے کے آپ غار ہرا میں جایا کرتے تھے. اور جب آپ غار ہرا میں گئے تو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا آیا نا. دیٹس اٹ.